اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. جی قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ لقد نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم پر سب سے بہترین قصے بیان کرتے ہیں انبیاء کے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو اس قرآن کی تم پر وحی ہوئی ہے. آج سے ایک نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ قرآن میں انبیاء کا مقام کیا بیان کیا ہے، کہ قرآن میں انبیاء کا مقام کیا ہے، عصمت کے لحاظ سے ان کی معرفت کیوں ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، قرآن جو ثقل اکبر ہے، جو حبل اللہ ہے. قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ وہ حی و قیوم کی جانب سے ہے، خدا جو حی و قیوم ہے اس کی جانب سے ہے. اور قرآن کریم کی اہم ترین بحث، اہم ترین ابحاث ہیں، ان ابحاث میں سے اہم ترین بحث انبیاء کے متعلق توحید کے بعد، بلکہ کبھی تو پوری سورہ ہی نبی کے متعلق، پوری سورہ یوسف ہے. یہاں کبھی ایک نبی کا اتنا ذکر ہوا ہے کہ اور کسی نبی کا اتنا ذکر قرآن کریم نے نہیں کیا، جیسے جناب موسیٰ کا ذکر. قرآن کریم نے جناب موسیٰ کے قصے کو بہت زیادہ سنایا ہے رسول خدا. ٹھیک، یہاں سے ایک سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ قرآن کریم نے کیوں انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو خصوصی طور پہ اور بار بار بیان کیا. اول، انبیاء علیہ السلام کے حالات کی معرفت ہمیں عقائدی لحاظ سے مضبوط کرے، عقائدی لحاظ سے مضبوط ہو، عقلی لحاظ سے مضبوط کرے. دوم، عملی لحاظ سے مضبوطی آئے، اور سوم، اخلاقی لحاظ سے بلندی آئے. تبھی قرآن کریم نے بیان کیا، شوق دلایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم پر سب سے بہترین قصے بیان کرتے ہیں، آشکار کرتے ہیں اس قرآن میں جو وحی ہوئی ہے تیری طرف. یہ ابھارا ہے انسان کو کہ خداوند عالم جو احسن الخالقین ہے، احسن القصص بھی ہے، کہ قرآن کریم جو کلام خدا ہے اس میں سب سے بہترین قصے بیان ہوئے. یا کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ، و تحقیق ان کے قصوں میں عبرت ہے لأولی الالباب، صاحبان حقیقت کے لیے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 113، پہلی والی آیت سورہ یوسف کی ہی آیت نمبر 3 تھی. اب مقدمات ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ہم اصل بحث تک پہنچیں، معرفت انبیاء. قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ انسان کا مقام اس جہاں میں وجودی لحاظ سے کیا ہے، اول. دوم، انسان کا ہدف کیا ہے، خلقت ہدف کیا ہے، کہ ہدف خلقت کیا ہے، کس لیے وہ بنا ہے اس عالم میں. اس عالم میں انسان کا وجود کیا ہے، وجود کا مقام کیا ہے، اول. دوم، وہ کس لیے خلق ہوا ہے. قرآن کریم کی نگاہ میں انسان خلیفۃ اللہ ہے، انسان خلیفۃ اللہ ہے. سورہ انعام آیت نمبر 165، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ ہے جس نے تم سب کو خلیفہ بنایا زمین، تم سب کو. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور وہی ہے جس نے تم میں سے ایک دوسرے کے درجات کو بلند کیا. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس حوالے سے جو اس نے تمہیں دیا ہے. اب غور سے سنیے گا. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک تیرا پروردگار جلد حساب لینے والا ہے. اول، وانہ لغفور الرحیم. یہ کیوں دو دفعہ ذکر کیا گیا؟ ایک دفعہ یہ ذکر کیا گیا ان ربک سریع العقاب، اور دوسری دفعہ ذکر کیا گیا وانہ لغفور الرحیم. یعنی جو عہد خلافت کو پورا کرے اس کے لیے خداوند عالم غفور و رحیم ہے، جو عہد خلافت کو پورا نہ کرے اس کے لیے خداوند عالم سریع العقاب.
خداوند عالم سریع العقاب، بس سریع العقاب جو خلافت کے امور پہ نہ چلے، امانت الہی کو صحیح طور پہ نہ نبھائے، اور غفور و رحیم اس کے لیے خداوند عالم جو اپنے وجود کی پہچان کرے، اپنے وجود کے مقام کو پہچانے اور اس کے ذریعے قرب خدا کو حاصل کرے۔ بس اگر انسان کا ہدف خلقت قرب خدا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ سفر بھی کہاں کرے، خداوند عالم کی جانب کرے، تو وہ خداوند عالم کو غفور و رحیم پائے گا۔ اور اگر انسان کا ہدف خلقت قرب خدا سے دور ہے، یعنی اپنا ہدف وہ بنا لے، اپنی خلقت کا ہدف وہ بنا لے کیا، قرب خدا سے دوری، تو خداوند عالم اس کے لیے سریع العقاب ہے۔ تبھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 73 نے ظالم کہا ہے اسے جو امانت الہی کو ٹھکراتا ہے۔ انا عرضنا الامانت، ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمین پہ، پہاڑوں پہ، انہوں نے منع کر دیا اس کو اٹھانے۔ حملہ الانسان، انسان نے اٹھایا، انہ کان ظلوما جہولا، انسان نے عہد کیا کہ میں نے خلافت کو اٹھانا ہے، پھر اس نے سفر غیر اللہ کی طرف کیا، پھر نمرود نے سفر غلط راہوں پہ کیا، تو ظالم اور جاہل ہوا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس خلیفے کے لیے خدا نے سب کچھ مسخر کر دیا۔ خداوند عالم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں۔ یہ خود علامت ہے خلافت کی۔ ہر چیز جب ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے تو خداوند عالم نے ہمیں خلیفہ بنایا، ٹھیک۔ بس اس کا ہدف عظیم کیا ہے؟ انسان کا ہدف عظیم امانت الہی ہے، قرب خداوند عالم ہے۔ تبھی سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 نے کہا الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف کلمہ طیب جاتا ہے اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے۔ بس بڑا ضروری ہے کہ انسان قرب خدا کو حاصل کرے، اس خلافت سے فائدہ اٹھائے، اس خلافت سے فائدہ اٹھا کے اشیاء کو مسخر کیا گیا، اشیاء کے فوائد اسے دیے گئے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب جی سوال یہ ہے، ایک قرآن بھی مجھے اگر مل جائے قرآن، ٹھیک۔ اب سوال یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اب قرب خدا سے کیا مراد ہے؟ قرب خدا سے کیا مراد ہے کہ انسان اس قرب خدا کو حاصل کرے؟ امام باقر علیہ السلام سے ایک خارجی نے سوال کیا، خوارج میں سے ایک شخص نے سوال کیا، یا ابا جعفر، یا ابا جعفر ای شیء تعبد، اے ابو جعفر آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی، ہم خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ قال، اس خارجی نے سوال کیا، رأیتہ، آپ نے اسے دیکھا ہے؟ قال بلا، امام باقر نے فرمایا دیکھا ہے، ولیکن لم ترہ العیون، لیکن میری آنکھوں نے، ظاہری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میرے قلوب نے ایمان کے حقائق سے دیکھا ہے، میرے دل نے ایمان کے ذریعے دیکھا ہے، کیونکہ خداوند عالم کو کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، خدا کو حواس کے ذریعے ادراک نہیں کیا جاتا، خدا کو لوگوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاتی، وہ موصوف ہے آیات کے ساتھ، یعنی آیات کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، معروف پہچانا جا سکتا ہے علامات کے ذریعے، آثار کے ذریعے۔ ذالک اللہ لا الہ الا، یہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ جواب سنا فخرج الرجل، وہ خارجی نکلا یہ کہتے ہوئے کہ خدا نے اپنی رسالت کو بہترین جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ اب امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب خدا سے مراد کیا ہے؟ حقائق ایمان سے خدا کا مشاہدہ کرنا، دل سے خدا کا مشاہدہ کرنا اور آیات کے ذریعے پہنچنا خداوند عالم۔ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے کہ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ سیدھی راہ پر اگر چلنا ہے تو اپنا آئیڈیل انبیاء ائمہ علیہ السلام کو قرار دو، ان آیات کو قرار دو، وہ خزانے والی آیات جو مظہر اسماء خدا ہیں ان کو آئیڈیل قرار دو، تاکہ تم
خداوند عالم تک پہنچو. تبھی قرآن کریم نے بہت زیادہ توجہ دی ہے انبیاء کے قصوں پہ، بہت زیادہ، حد سے زیادہ توجہ دی ہے، یہاں تک کہ پوری سورہ ذکر کر دی. یہاں سب سے زیادہ ذکر کر دیا جناب موسیٰ، اور جناب موسیٰ کا جب مقابلہ ہو فرعون سے، تو اس وقت گفتگو دیکھیں ذرا، اس وقت کی گفتگو آپ کو خداوند عالم تک لے جائے گی، وحدانیت تک لے جائے گی. ٹھیک، بس بڑا ضروری ہے، جواب یہ ہے کہ انسان قرب خدا حاصل کرے گا بندگی سے. بندگی حاصل ہوگی معرفت سے، بندگی معرفت سے حاصل ہوگی، معرفت کے بغیر بندگی حاصل نہیں ہو. تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العامل علی غیر بصیرت، وہ عمل جو بصیرت کے بغیر اور معرفت کے بغیر ہو وہ ایسے ہے جیسے سیدھی راہ پر نہ ہو. وہ عمل کرتا جائے گا اور خدا سے دور ہوتا جائے گا، وہ خدا کے قریب نہیں کرے گا عمل، وہ خدا سے دور کرتا جائے گا. بس عبادت میں ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے معرفت. تبھی خداوند عالم نے ابراہیم علیہ السلام کی پہچان کروائی، تبھی قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کی پہچان کروائی. بتایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال توحید کی تبلیغ کی، اور ایک جگہ جناب نوح نے کیا کہا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنے پروردگار کی طرف قوم کو بلایا ہے صبح اور شام، لیلا و نہارا، دن اور رات میں. مراد کیا دن اور رات؟ پوری زندگی. بس بڑا ضروری تھا ایسے انسان کامل کو ذکر کرنا ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم محتاج تھے، ہمارے پاس اتنی قوت نہیں تھی، خلقتی لحاظ سے طاقت نہیں تھی کہ ہم بذات خود خداوند عالم تک پہنچے. تبھی اسی سوال کا جواب امام رضا علیہ السلام نے دیا ہے. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کیوں ضروری ہے انبیاء کی معرفت؟ فرماتے ہیں، سوال کیا گیا فَلِمَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةُ الرُّسُلِ، سوال کیوں لوگوں پر انبیاء کی معرفت کو واجب کیا گیا؟ اب انبیاء سے مراد صرف مخصوص نہیں، ائمہ بھی لے سکتے ہیں آپ. الاقرار بہم والاذعان لہم بالطاعہ، کیوں لازمی قرار دیا گیا کہ انبیاء کا اقرار کیا جائے، ان کی اطاعت کا اقرار کیا جائے. حتیٰ کہ کہیں قرآن کریم میں یہ کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی پیروی کرے اس نے خدا کی اطاعت. کیوں؟ امام فرماتے ہیں قال لأنہ لما لم یکن فی خلقہم، کیونکہ انسانوں کی، انسان کامل نہیں، انسان نقص، لما لم یکن فی خلقہم وقولہم وقواہم ما یکملون، کیونکہ ان کی خلقت، ان کا قول، ان کی قوت، ان کی طاقت کامل نہیں تھی، کامل نہیں تھی. وَقَانَ الصَّانِعُ مُتَعَالِيًا أَن يَرَا، ان کی کامل قدرت نہیں تھی، اور پروردگار کو، خالق کو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، بذات خود نہیں سمجھ سکتے تھے. وَقَانَ ضَعْفُهُمْ وَعَجْزُهُمْ، اور ان کی ضعیفیت تھی، عاجزی تھی کہ وہ خدا کو ادراک کر سکے ظاہری طور پر. لم یکن بد من رسول، بس ضروری تھا کہ رسول ہونا چاہیے، ایک انسان کامل ہونا چاہیے، ایک معصوم ہونا چاہیے. خداوند عالم نے اس انسان کامل کو بھیجا. یہ محتاجی کس کی تھی؟ انسانوں کی، ان ناقص انسانوں کی. یؤدی الیہم، معصوم بھیجا، روشن رسول بھیجا، تاکہ وہ انہیں خدا کے اوامر اور خدا کی منع کی ہوئی چیزوں اور ادب الہی تک پہنچائے، ادب الہی تک پہنچائے، اور انہیں سمجھائے کہ کہاں ان کا منافع ہے، کہاں ان کا نقصان. یعنی پوری وضاحت کر دی امام رضا علیہ السلام نے کہ انبیاء کی معرفت ضروری کیوں ہے، انبیاء کی معرفت ضروری کیوں ہے. بس خدا کی معرفت کہاں سے حاصل کی جائے؟ یہ قرآن کریم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہاں زیارت جامعہ کبیرہ کا یہ جملہ ہے
من عرفکم فقد عرف اللہ، جو تم سب کو پہچانے اس نے خدا کو پہچانا، جو تم سے جاہل ہو جائے وہ خدا سے جاہل ہو۔ یعنی انسان کامل کا کردار اس جہاں میں بہت اہم ہے۔ اگر انسان کامل کو کوئی نہ پہچان سکے وہ خدا کو، اس میں یہ نہ سمجھے گا کہ خدا کی محتاجی، بلکہ کس کی محتاجی ہے؟ انسان کی محتاجی۔ من عرفکم فقد عرف اللہ ومن جہلکم فقد جہل اللہ۔ بس بڑا ضروری ہے عبادتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے ہمیں سکھانے والا کوئی ہو۔ تبھی آئیں قرآن کریم میں ذرا انبیاء کی عبادت کے حوالے سے پڑھیں، ذرا انبیاء کے اخلاق کے حوالے سے پڑھیں۔ انک لعلی خلق عظیم، رسول آپ عظیم اخلاق پہ فائز۔ یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 نے کیا ذکر کیا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ یاد کرتے ہیں خداوند عالم کو کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، اور بڑی بڑی آواز میں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء اور ائمہ علیہ السلام، انبیاء اور ائمہ، اگر انبیاء علیہ السلام ائمہ علیہ السلام کا ایسا کردار نہ ہو اور ہمیں نظر نہ آئے، ہم کہاں پہنچیں گے؟ تبھی قرآن کریم نے بہت زیادہ توجہ دی، بہت زیادہ توجہ دی۔ آپ سورہ بقرہ میں جائیں، سورہ بقرہ میں شروعاتی قصہ ہی جناب موسیٰ کا غور کیا جائے۔ ایک بس خداوند عالم کی معرفت، دوم معرفت انبیاء کے ذکر کرنے کا مقصد کہ دنیاوی اختلافات کو ختم کیا جائے۔ انبیاء کا وجود ضروری ہے۔ جب یہ دنیا پیدا ہوئی، دنیا بنی، لوگ آئے، لوگ تھوڑے تھے، لوگ جب بڑھنے لگے تو پھر دنیاوی اختلافات جنم لینے لگے۔ دنیاوی اختلافات جب جنم لینے لگے اس وقت خداوند عالم نے دین کو، کتاب کو اور نبی کو بھیجا تاکہ وہ دنیاوی اختلافات کو ختم کیا جائے دین کے ذریعے۔ لوگوں کا تقاضا تھا، تبھی شریعت کون لے کے آئے؟ جناب آدم یا جناب نوح؟ جناب نوح، آدم ثانی نہ کہ آدم اول۔ پہلے لوگوں نے محسوس کیا، لوگوں کو محسوس ہوا، کیوں؟ کیونکہ معاشرتی طور، فطرتی طور پہ ہم معاشرہ پسند تھے۔ بس لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں دنیاوی اختلافات ختم کرنا ہے، اس کے لیے کوئی حل ہونا چاہیے۔ میری ضرورت ہے کسی میں نے قرض لینا ہے تاکہ کوئی چیز میں لے سکوں۔ اگر وہ قرض مجھے ملے تو دینے والا کون ہو؟ ایسا ہو جس سے کسی کا خوف ہو، جس کے لیے کوئی جنت ہو جا کے، تاکہ وہ جنت میں جائے، قرض الحسنہ دے۔ یعنی یہ پورا ہر دنیاوی معاملے میں آپ دیکھیے گا کہ اگر دین نہ ہو تو وہ دنیاوی معاملہ اختلافات کا شکار ہو۔ تبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 نے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، 213 نے اسی فلسفے کو بیان کیا جو انبیاء کے آنے کا تھا۔ دوبارہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد، کہ قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ یہ انبیاء کا بھیجنا، انبیاء کے بھیجنے کا دوسرا فلسفہ یہ تھا کہ لوگوں میں دنیاوی اختلافات کو ختم کیا جائے، اور دنیاوی اختلافات جب ختم ہوں گے ان کے تو وہ ہدایت تک جائیں گے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تھوڑے سے گروہ میں تھے۔ جب دنیا کی شروعات ہوئی لوگ تھوڑے سے گروہ میں تھے، آہستہ آہستہ بڑھنے لگے، آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہونے لگا۔ اب اضافہ ہونے لگا، ضرورت کس کی تھی؟ ضرورت تھی اختلافات جب جنم لینے لگے، ضرورت تھی نبی کے ہونے کی، اور وہ نبی کیا ہو؟ مبشر اور منذر ہو۔
قانون پر عمل کروانے کے لیے، اختلاف، دنیاوی اختلاف ختم کروانے کے لیے مبشر اور منذر ہونا ضروری۔ کبھی ڈرا دیا جائے، کبھی لالچ دی جائے، کبھی جنت کے بارے میں خوشخبری دی جائے اور کبھی جہنم کے بارے میں خوف دلایا جائے۔ فبعث اللہ النبیین، خداوند عالم نے بھیجے انبیاء مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ بس وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور خدا نے دنیاوی اختلافات ختم کرنے کے لیے اپنا قانون بھی بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بالحق، کیونکہ خداوند عالم حق ہے تو اس کا قول، اس کی کتاب بھی کیا ہوگی؟ حق ہوگی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ یہ انبیاء اس کتاب کے ذریعے، اس حق کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلف فی، ان کے اختلافات، دنیاوی اختلافات ختم کرانے کے لیے، دنیاوی اختلافات ختم کرانے کے لیے۔ لیکن دین آنے کے بعد، قوانین الہی آنے کے بعد لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض وہ لوگ جنہوں نے ان قوانین کو قبول کیا، بعض وہ لوگ جنہوں نے ان قوانین کو قبول نہیں کیا، اور قوانین کو قبول نہ کیا سرکشی کرتے ہوئے۔ اس آیت نے یہ بھی بتایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اختلاف نہیں کیا اس قوانین میں، ان کتابوں میں، ان انبیاء میں، مگر جن کو بینات دیے گئے، انبیاء معجزوں کے ساتھ آئے، بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے، فساد پھیلاتے ہوئے، انا پرست ہوتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، بغین کے یہ سارے مصادیق ہیں۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پہلا گروہ سرکش، دوسرا گروہ ایمان والے۔ بس خداوند عالم نے ایمان والوں کی ہدایت کی، لما اختلفوا فیہ، جس میں وہ جو دنیاوی اختلافات میں مشغول تھے، خدا نے ہدایت کر کے ان کو راہ راست پلایا، اختلافات ختم کر دی، من الحق باذنہ، اس کی اجازت سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہاں کے فلسفہ بتایا انبیاء کا وجود، ائمہ کا وجود اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان صراط مستقیم تک پہنچے، اور جو صراط مستقیم تک پہنچ جائے کبھی اس کے لیے حائل نہیں آ سکتا، کوئی بھی حائل نہیں۔ شیطان صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا، ہاں جو صراط مستقیم پہ نہ ہو اس کے لیے حائل شیطان ہو سکتا ہے، لیکن شیطان صراط مستقیم کا حائل نہیں۔ صراط مستقیم ایک کھلی ہموار راہ ہے جہاں کوئی رکاوٹ، کوئی رکھنا انداز، رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اور اس رکاوٹ ڈالنے والا کیوں نہیں؟ کیونکہ وجود انبیاء ہے۔ خداوند عالم نے اپنے فلسفے اور حکمت کے تحت انبیاء کو بھیجا تاکہ یہ ضعیف، یہ عاجز خدا کی معرفت حاصل کرے اور دنیاوی اختلافات اس کے ختم ہوں۔ یہ تھا فلسفہ انبیاء کے آنے کا۔ انشاءاللہ اب آگے ہم بیان کریں گے انبیاء کی عصمت اور انبیاء کے فضائل، کہ ایک دوسرے سے الگ کیوں ہیں انبیاء کے فضائل، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے آئندہ چند درسوں میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔